بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دوستو، انسان کی جسم کی نشو و نما میں جسم جب بڑھنے لگتا ہے، جسم کے بڑھنے میں ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے جسم کی ہم شکل بنائی ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے کوئی انسان بکرے کی کلیجی کھائے تو انسان کی کلیجی کے لیے فائدہ ہے، تلی کھائے بکرے کی تو وہ تلی کے لیے فائدہ ہے، بوٹی کھائے تو بوٹی کے لیے فائدہ ہے، پائے کا گوشت کھائے، پائے کا شوربہ تو وہ انسان کے پیروں کے لیے فائدہ ہے، گردے کھائے بکرے کے تو انسان کے گردوں کے لیے فائدہ ہے، بکرے کے سرے کا گوشت کھائے تو سر کے لیے فائدہ ہے، بھیجا کھائے تو انسان کے بھیجے یعنی کہ دماغ کے لیے فائدہ ہے. تو انسان بعض اوقات دبلا پتلا ہوتا ہے، جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت نہیں ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں. ایسے وقت میں خود ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ میں اتنا دبلا پتلا کیوں ہوں، کیا میں دوسروں کی طرح تازہ فربا نہیں ہو سکتا؟ انسان جب پرگوشت ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی خوبصورت نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے گال بھی پھولے ہوئے ہیں، ہاتھ میں گوشت ہے، پیر میں گوشت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کسا ہوا تھا. کسا ہوا گوشت یعنی کسا ہوا کے معنی ٹائٹ، یعنی جسم ایک دم مست اور مضبوط. گوشت اگر لٹکا ہوا ہو تو انسان کی کمزوری کی نشانی ہے. ہاتھ اٹھائے تو گوشت لٹک رہا ہو اور جسم میں گوشت لٹک رہا ہو. گوشت لٹکنا نہیں ہے، تھوڑی بہت صحت ایسی ہو کہ گوشت کسا ہوا ہو. کسا ہوا کے معنی گوشت ٹائٹ ہو، یعنی اس کے اندر لٹکنے کی کیفیت نہ ہو، مضبوط ہو. تو انسان کی نشو و نما کے لیے اصول یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو ہم کھائیں گے اس کے برابر اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو گوشت کو بڑھانے کے لیے گوشت کھانا مفید ہے. گوشت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا آج میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طرح کے پھل پھول اور ہر قسم کے گوشت جو بھی وہ چاہتے ہیں ہم نے ان کو دے رکھا ہے، دنیا میں آخرت میں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اس کا سورہ واقعہ میں موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے اور پرندوں کے گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے فرشتے وہ لائیں گے اور جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. یہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر گوشت کا تذکرہ فرمایا کہ جن پرندوں کو دیکھ کر وہ خواہش کریں گے ان پرندوں کا گوشت فرشتے حاضر کر دیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اپنے جنت میں آرام میں، راحت میں، سکون میں خادموں کے ساتھ 70,000 خادموں کے ساتھ عیش میں رہے گا. جو وہ چاہے گا اسے ملے گا. جنتیوں کے لیے اللہ نے نہریں بنائی، ایک نہر دودھ کی رہے گی، ایک نہر شراب کی رہے گی، ایک نہر شہد کی رہے گی، ایک نہر پانی کی ہوگی. جس میں سے چاہے وہ پانی پیے گا، شربت پیے گا، شہد پیے گا، دودھ پیے گا. اس کے علاوہ کوئی پرندہ جنت میں اڑ رہا ہوگا، جنتی اس کو دیکھے گا، خواہش کرے گا کہ کاش اس کا گوشت میں کھاؤں تو کتنا اچھا ہوگا. ایک لمحے میں فرشتے اس کا بھنا بھنایا گوشت جنتی کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں گوشت کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ گوشت انسان کی صحت کے لیے
چاہے دنیا میں ہو آخرت میں ہو فائدہ مند ہے۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں اور جنتیوں ان دونوں میں کھانے کا سردار گوشت ہے۔ دنیا والوں کے کھانوں میں بھی سردار گوشت کے بغیر کوئی دسترخوان سجتا نہیں ہے، چاہے پرندے کا گوشت ہو، مرغی کا ہو، بکرے کا ہو، یا پھر دوسرے کسی بھی جانور کا گوشت ہو، کسی بھی جانور کا، کسی بھی پرندے کا گوشت ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا والوں کے کھانوں کا سردار بھی گوشت ہے اور جنتیوں کے کھانے کا سردار بھی گوشت۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرید یعنی کہ گوشت کے سالن میں روٹیوں کو توڑ کر ڈال کر جو شوربہ بنایا جائے، اس میں روٹی کے ٹکڑے بھی ہوں، گوشت کے ٹکڑے بھی ہوں اور سالن ہو، اسے سرید کہتے ہیں۔ یہ بہترین غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پسند کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ بہترین کھانا ہے، بہترین طاقت کی چیز ہے، جلدی ہضم ہونے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سرید یعنی گوشت کے ٹکڑے اور روٹیوں کے ٹکڑوں کو ملا کر جو سالن بنایا جائے، یہ تمام کھانوں میں سب سے فضیلت والا کھانا ہے۔ ایک اور جگہ کتابوں میں بیان کیا گیا کہ گوشت کھانے سے 70 قسم کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ، اس لیے کہ گوشت چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ بڑا ہونے نہیں دیتا، اخلاق اور عادات کو بہتر بناتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزانہ گوشت استعمال کرتے تھے، سفر میں بھی گوشت کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ گوشت انسان کے جسم کو بڑھانے میں بہت ہی مفید ہے۔ حضرت مختلف علماء سے یہ مروی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ بلکہ نوچ کر کھاؤ۔ ایک جیسے لیگ پیس آدمی کھاتا ہے، لیگ پیس ہاتھ میں اٹھا کر دانتوں سے نوچ کر کھاتے ہیں، یہی طریقہ ہے عربی طریقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی طریقہ گوشت کو ہضم کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کو تل کے کھانا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ عجمی کا مطلب عرب کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ عجمی۔ عرب کے لوگوں کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کے معنی گونگے لوگ، عربی کے معنی عرب زبان جاننے والے، عربی بولنے والے۔ ایک زمانے میں عربی زبان جاننے والوں کو اپنی زبان جاننے پر اتنا فخر تھا کہ سعودی عرب کے علاقے کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم گونگے ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا، ہم کو بولنا آتا ہے، عربی زبان جانتے ہیں، اس لیے ان کی شان ہے وہ۔ الغرض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا گوشت کو ہاتھوں سے نوچ کر چھڑا کر کھاؤ، یہ تمہارے ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ چاقو سے اگر کاٹ کاٹ کے کھائیں گے تو یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ الغرض میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں گوشت نہیں ہے تو ان کو گوشت کھانے سے ان کو طاقت ملے گی، یا اگر گوشت کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاضمے میں فرق آتا ہے، گوشت ہضم نہیں ہوتا ہے، یا پھر اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ گوشت لے کر کھائیں، مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت یا کسی اور جانور کا گوشت، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسی دوا ہم نے تیار کی ہے کہ جو طب نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے تیار کیا کہ اس میں کھجور کا استعمال کیا گیا، کھجور کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے یہ دیکھیے آپ کہ اس میں کھجور کا استعمال کر کے ایسی دوا تیار کی گئی کہ جو ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے
جن کے جسم میں گوشت نہیں ہے، ان کے چہرے میں گوشت نہیں ہے، ان کا جسم دبلا پتلا ہے، لاغر ہیں، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، ایسے کئی لوگ فون کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دوا چاہیے جن کا جسم کمزور ہے، ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے، یا طاقت ہے تو پھر وہ لاغر پن ہے، اس کی وجہ سے گال اندر چلے گئے، پیشکن پٹی اندر چلی گئی اور دبلا پن لاغر پن محسوس ہو رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے کھجور کے استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اور کھجور کے ذریعے ہم نے بنایا ہے ایک ایسا نسخہ طب نبوی کی روشنی میں کہ جو لاغر کمزور دبلی پتلی عورتوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے اور مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے استعمال کرنے سے ان کے جسم میں گوشت بنے گا، خون بنے گا، خون صاف ہوگا، خون میں اضافہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ لاغر پن اور دبلے پن کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، 1-2 باٹل خون آپ کو چڑھائیں گے تو باہر کا خون کسی اور کا خون ہمارے جسم میں آئے گا، تو بہت کم اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ آپ کے خون کے جراثیم الگ ہیں اور ان کے الگ ہیں، اگرچہ گروپ ملتا جلتا ہو، لیکن کیوں ہم ایسا کریں؟ اتنی آسانی سے ہم کو اپنے خون کو ڈیولپ کرنے کی سہولت ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کا خون لاکھوں میں خریدیں؟ تو ایسے لوگ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کو اوپر واٹس ایپ نمبر دکھائی دے گا، اس کے ذریعے یا فون ڈائریکٹ ہمیں فون کر کے معلوم کر کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے جو ہم دوائی تیار کرتے ہیں اور جو کھجور کے ذریعے طب نبوی کی روشنی میں جو بناتے ہیں، اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا اور بھی کسی بھی بیماری کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوائیں آن لائن کے ذریعے منگوا سکتے ہیں۔ اور اس لیے کہ لوگ کرونا کے زمانے میں طب نبوی کی روشنی کے بنائی جانے والی ساری دوائیں آن لائن کے ذریعے سے ہی جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی فون کر کے واٹس ایپ کے ذریعے دوائیں منگا سکتے ہیں اور اسے آن لائن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ روزانہ رات میں 8 بجے طب نبوی کی روشنی سے ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ سنیں سمجھیں، اور جو اس قسم کے لاغر قسم کے لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔